السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدواجی زندگی سے متعلق آج ہم ایک اور مسئلے پر بات کریں گے۔ اس سے متعلق بعض بھائیوں نے درخواست کی ہے کہ جہاں آپ نے بیوی کے بارے میں بات کیا، یہ بات بھی کریں کہ خواتین جب عورتیں جو ہیں جب یا بیویاں جو ہیں جب شوہروں سے بیجا جھگڑا کرتی ہیں اور عجیب تناؤ کا معاملہ رکھتی ہیں، اس پر بات کریں۔ اور دوسری طرف خواتین کی طرف سے یہ معاملہ ہے کہ جب کوئی معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے اور ہم رجوع کر لیتی ہیں، ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ معاملہ، بعض خواتین رجوع نہیں کرتی، لیکن جب رجوع کر لیتی ہیں تو پھر مرد حضرات کی طرف سے ایک اور قسم کا تیور دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ میں نہ مانوں، ایک عجیب اکھڑپن دکھاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بات کریں تو یہ دو الگ الگ معاملے ہیں۔ دیکھیں، اللہ عز و جل کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت میں نے آپ سے شاید ایک دو روز پہلے بھی ذکر کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو جس سے تمہارا مقصود اللہ عز و جل کی رضا ہے تو اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ اور یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ امام بخاری اسے کتاب الایمان میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 56، اور پھر کتاب الجنائز میں لاتے ہیں، کتاب الوصایا میں لاتے ہیں، اور کئی کتب حدیث میں لاتے ہیں۔ پھر امام مسلم نے اسے صحیح میں کتاب الوصیہ میں روایت کیا، حدیث 1628۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک شوہر کا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا اللہ کی رضا کے لیے، محبت سے، پیار سے، یہ ایک طریقے سے اب آپ دیکھیں نا، ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک ہونا، محبت اور پیار اور خیال سے معاملہ کرنا، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ جو شوہر ناراض ہوگا وہ بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرے گا، یہ تو وہی کرے گا جو ایک اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنے والا شوہر ہوگا۔ خواتین اس بات کو سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ مرد جب اس طرح کرتا ہے عورت کے ساتھ تو وہ وہی کرتا ہے جو اپنے اس کا ایک لطف کا، اس کے ایک خوشی کا، ایک محبت کا، ایک سرٹن لیول آف پلیجر کے اوپر وہ ہوتا ہے، انٹرنل پلیجر کے اوپر ہوتا ہے جب وہ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ اینی وے، besides that, the bottom line is کہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہ محبت اور پیار کا معاملہ ہے۔ اچھا، جہاں تک شوہر کی رضا کی بات ہے تو بیوی جو ہے اسے بھی یہ کرنا چاہیے، جہاں وہ اتنی ساری ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے وہاں اسے بھی ایسے معاملات کرنے چاہیے جس سے شوہر ناراض نہ ہو۔ ہمارے ہاں بعض خواتین جو ہے اپنے کاموں کو چھوڑ کر کسی ایسی چیزوں میں پڑ جاتی ہیں جس سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، نتیجتاً شوہر حضرات ناراض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں خواتین اس قدر بزی ہیں اپنے فونز میں کہ حد کوئی نہیں۔ ٹک ٹاک جان نہیں چھوڑتی، انسٹا ریل، اس پہ ایک نہ ایک ویڈیو بیٹھی بس 2 گھنٹے 3 گھنٹے بس دیکھی جا رہی ہیں۔ علاوہ ازیں گھر کے کام پڑے رہتے ہیں، پہلے وہ سیریل اور ڈراموں کے پیچھے پڑی رہتی تھی، ایک عجیب آوا بگڑا رہتا ہے گھر کا، چیزیں ٹائم پہ نہیں ہوتیں، کام سے نہیں ہوتیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اس کو فراغت تو کبھی ملتی نہیں، جب احساس دلایا جاتا ہے تو وہ غبار جو ہے وہ یا اولاد پر نکالتی ہے یا کبھی وقت دیکھ کر شوہر پر نکالتی ہے۔ ایک عجیب تناؤ سا معاملہ رہتا ہے۔ ہم مس مینجمنٹ آف ٹائم جب کرتے ہیں، شوہر حضرات کا بھی یہی کام ہے کہ آ کر فون سے لگ جاتے ہیں، وہ کوئی گیم بیٹھا دیکھ رہا ہے یا ٹی وی کے آگے چپک جاتے ہیں کہ وہ کوئی ٹاک شو چل رہا ہے پولیٹیکل، وہ اسی میں سارا وقت گزار دیتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے نا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو ورلڈ نیوز دیکھنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ دن میں 4-5 گھنٹے سے نیوز ہی بیٹھ کے دیکھیں گے، that's nonsense, that's a waste of time۔ ایک 15-20 منٹ بہت ہوتے ہیں انسان کو ورلڈ نیوز دیکھنے کے لیے۔ اور دیکھیں اپنے، اگر آپ ٹائم کو مینج کریں نا پراپرلی تو انسان کے پاس دن میں بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک روایت بتاتا ہوں، پھر اس پر بھی ذرا بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور اس روایت کو
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ امام ترمذی نے اسے کتاب الرضاع میں روایت کیا، حدیث نمبر 1164۔ تو اب اس سے اندازہ کریں، اچھا یہاں پر کچھ شوہر ہوتے ہیں نا جو اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، وہ بس بات بے بات پر بس ناراض ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک کامن مین جو اپنے بالکل صحیح ہوش و حواس میں ان سینس کے دماغی طور پر وہ ٹھیک ہے، اس قسم کا اکھڑ مزاجی نہیں ہے کہ کچھ بھی کر لو بندہ خوش ہی نہیں ہو رہا، ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں۔ وہ تو بیجا کا ناراض ہوتے ہیں، اس پر بھی میں بات کروں گا کہ قرآن کریم نے ان بیجا کے ناراض ہونے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو جب معاملات صحیح چل رہے ہوں اور بیوی کی طرف سے بھی ناانصافی نہیں ہو رہی ہو، شوہر کی طرف سے بھی ناانصافی نہیں ہو رہی ہو، اور معاملات سیدھے سیدھے چل رہے ہوں، تو ایسی عورت کے لیے، ایسی خاتون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب آ جائیں کہ وہ لوگ جو بے جا عورتوں سے ناراض رہتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی عورتوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس پر وہ نادم ہوتی ہیں، وہ معافی مانگتی ہیں تو معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اکھڑ قسم کے شوہر ہوتے ہیں، بہت عجیب مزاج کے شوہر ہوتے ہیں، خواتین کو پتہ ہے میں کن قسم کے لوگوں کی بات کروں، وہ بس روٹھ جاتے ہیں، روٹھے ہی رہتے ہیں۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود بیوی کہتی ہے اچھا جی مان جاؤ، ان میں سے کچھ مان جاتے ہیں اور کچھ پھر بھی بڑے اکھڑ رہتے ہیں۔ یہ ظلم ہوتا ہے، اللہ عز و جل نے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو کہ میں نے آپ سے ایک اور روایت بھی شیئر کی تھی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اسے بھی پہناؤ۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ہمیں بتائی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیہ نمبر 34 کی طرف۔ پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت معاویہ بن حیدہ والی جو روایت ہے، اسے امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے السنن میں، حدیث نمبر جو ہے اس کی ہے 2142۔ اب آتے ہیں سورۃ النساء کی آیہ نمبر 34 کی طرف، جس میں ان مردوں کے بارے میں خاص طور پر یہ بات آتی ہے جو بس زبردستی ناراض ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ دیکھو جب وہ عورتیں تمہاری اطاعت کر لیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس پر معافی کر لیں، یا تمہیں راضی کرنے کے لیے، تمہیں منانے کے لیے جد و جہد کریں، تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر راستے نہ ڈھونڈتے پھرو انہیں نیچے دکھانے کا، ان کی غلطیاں نکالنے کا، ان سے بس زبردستی ناراض رہنے کا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے ماحول کو خراب نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ نے اپنی کبریائی جو بیان فرمائی، اس کا ایک مقصد یہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو مردوں کے اندر جو انا ہے اس کا سر کچل دیا۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ تم اپنی بڑائی میں یہ ظلم کرتے پھرو، بلکہ یاد کرو کہ تم نے عجز و انکساری کی زندگی اختیار کرنی ہے، ظلم کی زندگی نہیں اختیار کرنی اگر ایمان والے ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان اللہ بالتحقیق، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ کان علیٰ کبیرا، جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس ضمن میں بعض علماء نے، بعض مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورتوں کی ہزارہا معذرت کرنے کے بعد
ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اور جھکیں اور بالکل کرش ہو جائیں۔ بعض دفعہ عورتیں ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں گڑ گڑا کر پاؤں بھی پڑ جاتی ہیں، واسطے ترلے دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی ایک نہیں سنتے اور ان پر یہ جور و ستم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور اپنی بہادری سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بہادروں کو کہا کہ یہ تمہاری بہادری نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ عاجزی اختیار کرو، اور اگر کوئی تمہارے پاس یوں آئے کہ عاجزی اختیار کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کی عاجزی کو قبول کر کے عاجزی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس بات کو ہم سمجھ سکیں۔ دیکھیں، ہمبلنس جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کوالٹی کے خلاف جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہماری انا ہوتی ہے، اور ہماری انا ہمیں ہمبلنس اختیار کرنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اندر ہمبلنس کو پیدا کریں، اور جب کہیں بھی شیطان جو ہے وہ سر پر حاوی ہو تو ایک بار یہ چیز یاد رکھو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی کی ذات کو زیبا ہے کبریائی۔ تو یہ علانیت کو چھوڑ دو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگیاں خوشی کے ساتھ گزاریں اور ناراضی کے ساتھ نہ گزاریں، اور میاں بیوی آپس میں محبت اور پیار سے رہیں۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔